دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب 16 سے 18 آیت تک. 2 Corinthians chapter 4 16 to 18. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب 16 سے 18 آیت. اور میں چاہوں گا کہ ایلڈر کیل صاحب اگر آپ مہربانی سے ان آیات کو منلی پڑھ دیں. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب 16 سے 18 آیت تک. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازد حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں. پاک کلام کے پڑھے سے آمین. جی ہاں، جیسے کہ ہم ابھی خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہماری ظاہری انسانیت جو ہے وہ زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت جو ہے روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. تو اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے اور روز بروز ہماری جو انسانیت ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. ایک چیز جو کہ بہت ضروری جو ہمیں سیکھنے کی ہے کہ چاہے دنیا کی سب چیزیں تبدیل ہو جائیں، معاشی حالات تبدیل ہو جائیں، انسان تبدیل ہو جائیں اور سب کچھ ایک تبدیل ہو جائے، لیکن ایک جو خاص بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے کہ خدا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. گڈ نیوز یہ ہے کہ خداوند جو ہے گاڈ از ناٹ چینجنگ، خداوند جو ہے تبدیل نہیں ہوتا. اور ملاکی کے 3 باب 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار آئی ایم دا لارڈ آئی چینج ناٹ، میں نہیں بدلتا. خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کو ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں اور آپ اس کو اپنے پاس اس کو لکھ لیں، بیکاز اس آیت کا جو تعلق ہے وہ ہماری زندگی کے روزمرہ معاملات کے ساتھ ہے. جب ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں، وی نیڈ ٹو ریممبر دس ورس، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے آئے بنی یعقوب تم نیز نہیں ہوئے. میں لا تبدیل خدا ہوں. اب یہ بات جو ہے یہ کوئی انسان نہیں خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے، بلکہ خداوند خود کہہ رہا ہے کہ میں لا تبدیل ہوں. خداوند جو ہے وہ لا تبدیل ہے. عزیزو، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند کے جو اس کریکٹرسٹک کے بارے میں، اس ایٹریبیوٹس کے بارے میں، تو ہمیں خداوند یسوع المسیح کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کے بارے میں ہم عبرانی اس کا 13 باب اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں. خداوند جو ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کل آج بالقیامت تک یکساں ہے. اور پھر میرے ساتھ آپ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، گنتی کی کتاب اس کا 23 باب. میں اس لیے یہ آیات آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اور جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو لکھ لیا کریں ان آیات کو، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی آیات ہیں جو کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو کام دے سکتی ہیں. سو نمبر 23 ورس 19، گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 19 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا کے پاک کلام کو سنیے. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زادہ کہ اپنا ارادہ بدلے، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمائے اسے پورا نہ کرے. اور یہ آپ دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ انسان کی معنی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اور خدا جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. پھر میرے ساتھ آپ دیکھیں یعقوب کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 17 آیت کو. یعقوب کا 1 باب اور اس کی 17 آیت کو. جیمز چیپٹر 1 ورس 17، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باغ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس طرح جو اس کی نعمتیں و برکتیں ہیں
ان میں وہ کہتا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے اسباب سے اس پر سایہ پڑ سکتا ہے۔ پھر ہم ایک اور جو آیت اس کو دیکھیں گے، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 22 ورس 13۔ دیکھیں میں جب بھی کوئی بات کہتا ہوں تو اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ میں بائبل مقدس میں سے آپ کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ جو بھی آپ کو آیات ملے وہ بائبل مقدس میں سے آپ کو ملیں، تاکہ آپ اس میں اس بات کو جان سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بک آف ریولیشن چیپٹر 22 ورس 13، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اچھا یہی بات جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمائی، اور ہم ان کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ میں الفا، میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ جب ہم مکاشفہ کے پہلے باب کو ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا پر اپنا دانا ہاتھ رکھا اور لکھا کہ جب اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہا کہ اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور عبدالبعد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی یونیکنیس کے بارے میں، جب ہم خدا یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وی نیڈ ٹو ریمبر دیز ورسز دیٹ ہی از الفا اینڈ اومیگا۔ الفا جو ہے وہ یونانی زبان کا پہلا الفابیٹ، اور اومیگا جو ہے وہ آخری ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اول اور آخر ہیں۔ اب وہ ازلی اور ابدی کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو جب ہم خدا کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ازلی اور ابدی ہے، تو ہمیں یہ بات خداوند کی شکرگزاری کے ساتھ کرنی چاہیے کہ خداوند جو ہے یسوع مسیح جو ہے وہ بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو جب ہم خداوند کے بارے میں جان رہے ہیں تو یہ ضروری بات ہے کہ میں جو انسان ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انسان کی جو ماہیت ہے وہ کیا ہے، کیوں انسان جو ہے اس میں کیوں تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو انٹلیکچوئل پاور ہے، دیکھیں انسان جو ہے وہ ریشنل ہے، جو حیوان ہیں وہ ارریشنل ہیں۔ اردو میں اگر اس کا میں اور زیادہ خوبصورت آپ کو لفظ دوں تو ناطق اور غیر ناطق، جن میں عقل ہوتی ہے، اور جو جبلت، جو جانور ہیں وہ اپنی جبلت کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ان کی جو فطرت میں جو چیز ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ انسان جو ہے بیسیکلی وہ ریشنل ہے، اس کے اندر عقل ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ تینوں باتیں جو آپ کو بڑی تفصیلاً سکھائی تھیں، اگر آپ کو نہیں معلوم ابھی تک تو آپ میری پرانی ویڈیو میں جائیں، ان کو ضرور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ تین چیزوں کو بنیادی طور پر مرکب ہے، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ۔ تو جو جاندار جو ہیں، جو حیوان ہیں، جو غیر ناطق ہیں، جو ارریشنل ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، وہ اپنی جبلت کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کے گناہ کے سبب سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہو گئی۔ جب میں اس بات کو اور زیادہ گہرے طور پر اسٹڈی کر رہا تھا تو یونیورس جو ہے، جو کاسمس جو ہے، جب خداوند نے سزا دی کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، پیدائش کے 3 باب میں، تو جب تینوں کو سزا ملی، اور ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا کہ سانپ کو بھی سزا ملی، شیطان کو، ابلیس کو، اور آدم کو بھی سزا ملی، اور عورت کو بھی سزا ملی، عورت کو کہ تو درد سے بچے جنے گی، اور تیری رغبت جو تیرے شوہر کی جانب ہوگی، اور مرد کو یہ کہ تو محنت سے کمائے گا، اور تیرے لیے زمین جو ہے وہ اونٹ کٹارے جو ہے اگائے گی، اور سانپ کے کہ تو عمر بھر خاک چاٹے گا۔ تو یہ جو پنشمنٹ تھی، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نافرمانی تھی وہ تو آدم نے کی، اب حیوان جو ہے، جو جانور ہیں، وہ تو گناہ نہیں کرتے، بیکاز Adam was the steward at that time. He was the custodian of that cosmos and the universe. اس کے نافرمانی کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہوئی، اس کی نافرمانی سے جو جانور جو ہے وہ متاثر ہوئے، اور اس لیے یونا نے جب منادی کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے، جانوروں نے بھی روزہ رکھا، اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا، بیل مویشی جو ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا۔
تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے سبب سے زمین بھی لعنتی ہوئی، اور ان کے سبب سے جو یہ جاندار اور ساری جو یونیورس ہے وہ متاثر ہوئی۔ تو اس لیے جو پوری کائنات ہے اس میں ہم تبدیلی جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اچھا تبدیلی کیوں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ کلائمیٹ چینج ہے یا کچھ بھی اور بھی جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہیں، ہیومن جو اس کا جو سٹائل ہے اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو لیونگ سٹائل اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خدا نے انسان کو جب اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو جیتی جان ہوا، اور اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے اندر جب اس نے روح جو ہے، جب اپنی اسپرٹ جو ہے، اور روح کیا ہے؟ روح جو ہے یہ مائنڈ ایموشنل جو اس کی تھاٹس ہیں، جو ول پاور ہے، اور جو ول پاور کو ضرور یاد رکھیے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، انٹلیکچوئل جو پاور ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس کا جو ضمیر ہے، جو مائنڈ ہے، وہ اسپرٹ ہے۔ اور یہ جب خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، جب روح اس کو دیا تو یہ اس کے اندر جو کوالٹیز جو ہیں وہ آ گئیں۔ اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک بہت خوبصورت گفٹ جو ہے انسان کو دیا ہے، اور جانتے ہیں وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ ہے فری ول آف گاڈ۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے، اینڈ دس از دا موسٹ پریشیس اینڈ دا ونڈرفل گفٹ فرام گاڈ۔ اب یہ خداوند نے کیوں انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا؟ اس لیے کہ جب خداوند نے جو نیکی ہے، مہربانی ہے، محبت ہے، یہ جب ایٹریبیوٹ، جب ہم امیج کی بات کرتے ہیں، جب ہم شبیہ کی بات کرتے ہیں، تو خداوند نے جب یہ ایٹریبیوٹس خداوند نے انسان کے اندر رکھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ تھا کہ خداوند چاہتا تھا کہ انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کرے، اور اسی آزاد مرضی کو، اسی فری ول کو آدم اور حوا نے ابیوز کیا، اور وہ پھل جس کو کھانے کے لیے خداوند نے منع کیا تھا، انہوں نے وہ پھل کھایا اور خداوند کی نافرمانی کی۔ اور آج کے دور میں بھی بہنوں بھائیوں، خداوند لا تبدیل خدا ہے۔ خداوند کے جو قوانین ہیں، اچھا باقی چیزیں سب جو ہے نا تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اور خداوند نے جو قوانین، جو پرنسپلز جو ہیں وہ بنا دیے ہیں، جو اصول بنا دیے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی دنیا کے کانسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن، بیکاز دیر از نو ریٹن کانسٹیٹیوشن ان یو کے، چاہے وہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو بھی دنیا کے قوانین ہیں، ان سب کا جو دار و مدار ہے، ان کی بیس جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس پہ ہے۔ ایکسوڈس چیپٹر 20، خروج اس کا 20 باب، اس کے اندر جو خداوند نے قوانین دے دیے، جس میں خدا کے ساتھ جو ابتدائی 3 قوانین ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے کہ تو میرے غیر مردوں کو نہ ماننا، کوئی تراشی مورت نہ بنانا، تو کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، اور پھر باقی کے جو 7 حکم ہیں ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ چوری نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، جھوٹی قسم نہ کھانا، بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا۔ تو یہ جتنے بھی قوانین ہیں، ان کا ایک سوشل جو آپ کا انٹریکشن ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تو ان میں کوئی وہ جو قوانین ہیں، کوئی بھی شخص جب ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب ان کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اٹس اے ریزلٹ آف ڈیزاسٹر۔ دنیا میں تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ جو ہیومن ریلیشن شپ کی بات ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات ہے، پیرنٹس اینڈ چلڈرن کے ریلیشن شپ کی بات ہے، آپ کی آپسی جو تعلقات کی بات ہے، سماجی جو ہمارے روابط ہے لوگوں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ جو پرنسپل جو خداوند نے بنا دیے ہیں۔ اب دیکھیں خداوند نے میرج کے بارے میں جو ایک رول خداوند نے بنایا کہ کن کن کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہو اور کن کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہو، جیسے جو خالہ ہے، چچی ہے، اور جو آپ کی بہن ہے، اور جو ریلیشن شپ ہے، ان کے بارے میں خداوند نے بتایا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے، ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ پھر ہومو سیکسولیٹی کو بائبل مقدس میں کلیئرلی کنڈیم کیا گیا ہے، اور یہ ایک رول ہے بائبل مقدس کا۔ اب خرابی کہاں پہ آ رہی ہے؟ خرابی وہاں پہ آ رہی ہے کہ جب خدا نے انسان کو اس کو ایک یہ جو گفٹ دیا ہے فری ول، جب انسان اس کو ابیوز کرتا ہے، جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے جو عالمی رہنما ہیں، جو ملکوں کے رہنما ہیں، وہ اس فری ول کو جو خداوند نے ان کو دی ہے کہ تم رول کرو، تم دنیا میں حکومت، کیونکہ تمام اختیارات، حکومتیں جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہیں۔ So when the human being they are abusing this gift، جب وہ اس کو بند کمروں میں بیٹھ